بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث مختصر ریاض الصالحین کے صفحہ نمبر 231 پر موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کے اصلاحی مضامین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 437 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب کس طرح ملے گا، اس کا اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو 10 گنا کے حساب سے جو شخص رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے، 30 روزے رکھے، تو اس کو 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا 10 گنا کے حساب سے۔ اور جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے تو 6 روزوں کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ملے گا 10 گنا کے حساب سے۔ تو اس حساب سے جو شخص رمضان کے بھی روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ یہ 6 روزے لگاتار رکھنا یا پھر عید الفطر کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کا دن چھوڑ کر جب بھی آپ چاہے پورے مہینے میں کسی بھی طرح رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لگاتار رکھنا چاہتے ہیں تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آگے پیچھے 1-2 شوال کو رکھا، 10 شوال کو، 12 شوال کو، یعنی بیچ میں گیپ کر کے بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس فضیلت کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بن نوری ٹون کے فتوے میں۔ اسی طرح مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک کتاب ہے شوال کے 6 روزے، کتاب مطلب ایک رسالہ ہے 5-6 صفحات کا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے اس میں موجود ہے۔